حضرات محترم، حضرت احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا۔ اس کا نام بہرام تھا۔ اس نے اپنا مال تجارت کو بھیجا تھا، جو راہ میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ حضرت احمد حرب کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ ہمارے پڑوسی پر یہ واقعہ گزرا ہے، آؤ اس کی دلجوئی و غمخواری کے لیے اس کے پاس چلیں۔ اللہ والوں کی یہ خصلت تھی، اللہ والوں کی یہ سیرت تھی۔ تو حضرت اپنے دوستوں سمیت بہرام کے گھر پہنچے۔ بہرام نے جب سنا کہ مسلمانوں کا ایک پیشوا میرے گھر تشریف لایا ہے تو بڑا خوش ہوا اور استقبال کے لیے دروازے پر آیا، اور جوں ہی آیا تو حضرت کی آستین کو بوسہ دیا اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو بٹھایا۔ حضرت نے فرمایا، بھائی تمہارا مال لوٹ لیا گیا ہے، ہم اس بات کے افسوس کے لیے آئے ہیں۔ کہ بہرام نے کہا، ایسا ہی ہوا ہے۔ بہرام نے جواب دیا، ہاں جناب ایسا ہی ہوا ہے، لیکن میں اس کے سبب سے 3 شکر کرتا ہوں۔ بہرام کہہ رہا، اگرچہ میری مال لوٹ لی گئی ہے لیکن میں اس مال کے لوٹنے کے سبب سے 3 شکر کرتا ہوں۔ کہا کون سے شکر؟ کہا ایک تو میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دوسرا لوگ جو ہے میرا مال لوٹ کر لے گئے ہیں، دوسرے کا مال میں لوٹ کر نہیں لایا ہوں۔ میرا مال کوئی اور لوٹ کے لے گیا ہے، میں ان لوگوں کا مال لوٹ کر نہیں لایا ہوں۔ اور دوسری بات میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ میرا مال جو ہے آدھا لوٹ کر لے گئے ہیں اور آدھا باقی ہے۔ اور تیسرے میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ دنیا کو لوٹ کر لے گئے ہیں، دین میرے پاس باقی ہے۔ حضرت احمد حرب اس کی یہ مقبول باتیں سن کر دوستوں سے فرمانے لگے کہ اس بات کو لکھ لو کہ بہرام سے آشنائی کی بو آتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بہرام یہ تو بتاؤ کہ تم آگ کی پرستش کس واسطے کرتے ہو؟ اس نے کہا، جناب اس لیے کہ کل قیامت کو مجھے نہ جلائے، اور آج کے روز اس قدر لکڑیوں میں نے اس واسطے اکٹھا کی ہے کہ اس کی خوراک مقرر کی ہے کہ میرے ساتھ اس روز بے وفائی نہ کرے اور مجھے خدائی تک پہنچا دے۔ حضرت نے یہ سن کر فرمایا کہ تم بڑی غلطی میں پڑے ہو، کیونکہ آگ تو ایک کمزور و ناتواں شے ہے۔ ذرا خیال تو کرو کہ اگر ایک چھوٹا سا لڑکا ایک چلو بھر پانی اس پر ڈال دے تو وہ بجھ جاتی ہے۔ بس خیال کرنے کی بات ہے جناب، جو ایسی ناتواں و کمزور ہے وہ قوی تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ وہ تجھے خدا تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ وہ تو خود کمزور ہے۔ علاوہ اس کے آگ یعنی وہ جو آگ ہے وہ جاہل بھی ہے، کیونکہ وہ مشک و نجاست میں ذرہ بھی تمیز نہیں کرتا کہ یہ مشک ہے یہ نجاست ہے، جو بھی سامنے آئے اسے فوراً جلا ڈالتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت احمد بن حرب کہہ رہے ہیں بہرام آتش پرست سے، کہہ رہے تم بڑی غلطی میں ہو، تم اس کی پوجا چھوڑ دو۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ پھر یہ بھی کہ تم اس کے پجاری ہو، کہہ رہے ہیں آگے کہ تم اس کے پجاری ہو، مگر تم بھی اگر اس کے اندر ہاتھ ڈالو گے تو تمہارا بھی ہاتھ وہ لحاظ نہ کرے گا کہ یہ تمہاری ہاتھ بہرام، تم کو بھی وہ جلا ڈالے گا۔ تو ان باتوں کا جو ہے بہرام کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا، اور وہ بہرام کہنے لگا کہ میرے کچھ سوال ہیں جناب، اگر ان کا جواب آپ دے دیجئے، اگر آپ جواب صحیح دیتے ہیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ بہرام نے کہا کہ حضرت ذرا یہ تو بتائیے کہ حق تعالیٰ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا، اور اگر پیدا کیا تو رزق کیوں دیا، اور اگر رزق دیا تو مارا کیوں، اور اگر مارا تو پھر زندہ کیوں کرے گا؟ بڑا عجیب سوال تھا۔ حضرت نے جواب دیا، جناب سنو، مخلوق کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کی خالقیت کو پہچانے
اور رزق اس لیے دیا تاکہ اس کی رزاقی کو جانے، اور مارتا اس لیے ہے تاکہ اس کی قہاری کو پہچانے، اور پھر زندہ اس لیے کرے گا تاکہ اس کی قادری کو جانے۔ پھر بہرام نے کہا اچھا اگر آپ کا دین جو ہے یہ سچا ہے تو لیجئے، اگر آپ کا دین سچا ہے تو لیجئے، یہ آگ ہے اس میں اپنا ہاتھ ڈالیے، اگر آگ نے آپ کو نہ جلایا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت نے اپنا ہاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگ میں ڈال دیا، اور دیر تک ڈالے رہے مگر آگ نے مطلقاً کوئی اثر نہ کیا۔ بہرام نے یہ دیکھتے ہی فوراً پکار اٹھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھ کر کے وہ بہرام آتش پرست مسلمان ہو گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ والوں کی یہ سیرت ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں کے طفیل کافر و مشرک بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکل کر دین و ایمان کی روشنی پا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی تعظیم و عزت سے خدا تعالی خوش ہوتا ہے، اور عزت کرنے والا اگرچہ کافر ہو تو خدا اسے اسلام کی دولت عطا فرماتا اور اسے جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ پھر اگر کوئی برائے نام کا مسلمان اللہ والوں کی عزت نہ کرے تو وہ کس قدر بد نصیب ہوگا۔ تو اسی لیے میرے عزیزو، جو نام نہاد کے مسلمان بنے پھرتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں اللہ والوں کے مزارات پر نہیں جانا چاہیے، اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، تو میں ان سے بس اتنی گزارش کروں گا کہ آپ ایسے احمق اور نازبہ کلمات بولنے والے انسان اور نازبہ کلمات استعمال کرنے والے مسلمانوں کے پاس مت بیٹھا کیجیے، بلکہ آپ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کیجیے، اور اللہ والوں کی وفات کے بعد ان کے مزارات پر جا کر کے ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ بس ایک درخواست آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ واقعات والے چینل میں جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں اچھے لگتے ہیں، نئے آئے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی میں لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔